بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تھرڈ ایئر کلاس آج ہم جو ہے وہ پڑھیں گے حرمت خمر کے بارے میں۔ خمر کے لغوی معنی ہے ڈھانپنا، پردہ ڈالنا، چھپانا۔ خمر یعنی شراب کو جو ہے وہ خمر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عرب کے جو جاہل تھے، جاہل عرب شراب کے بڑے رسیہ تھے۔ صرف رسیہ ہی نہیں بلکہ شراب نوشی اور جوا بازی کو وہ اعلیٰ انسانی صفات میں شمار کرتے تھے اور اس پر فخر بھی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار عرب معاشروں کو اس لعنت سے پاک کیا۔ خمر یعنی شراب جو ہے وہ انگور سے کشید کی جاتی تھی۔ عرب کے لوگ کھجور سے بھی شراب بناتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلو ہر مسکرین نشہ لانے والی چیز خمرن خمر ہے، وہ کلو اور ہر مسکرین نشہ لانے والی چیز حرامن حرام ہے، کہ ہر جو ہے وہ نشہ لانے والی چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں شراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے اور یہ 5 چیزوں سے کشید کی جاتی ہے: انگور، کھجور، گندم، جو، شہد، اور شراب وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ آور چیز کی تھوڑی مقدار کو بھی حرام قرار دیا ہے اور فرمایا کہ ماں جس چیز کے اسکرا نشہ دے کثیرتن زیادہ مقدار، فقلیلتن پاس اس کی تھوڑی مقدار حرامن حرام ہے، کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ دے تو اس کی جو کم مقدار ہے وہ بھی حرام ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شراب کی حرمت کے جو ہیں مختلف مراحل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ آپ سلم کی آمد کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، کیونکہ شراب کی حرمت کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تاہم بہت سے نیک لوگ ایسے تھے جو شراب نوشی کی اس فضا میں بھی اس لعنت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ انہی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ پہلا حکم جو نازل ہوا وہ کیا تھا کہ نقصان زیادہ ہے۔ بعض صحابہ اکرام کی دلی خواہش تھی کہ شراب اور جوئے کی ممانعت کے احکام اللہ کی طرف سے نازل ہوں۔ وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھتے، لیکن جیسا کہ اسلامی احکام کے متعلق سب کو معلوم ہے کہ وہ تدریجاً ہی نازل ہوئے تاکہ یکلخت انسانی مزاج پر بوجھ نہ پڑے۔ اور ویسے بھی یہ انسانی نفسیات ہے کہ جو کام اس کی گھٹی میں پڑا ہو، اس کی عادت ہو، وہ ایک دم سے نہیں چھوٹ سکتا، آہستہ آہستہ اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ سالہ سال سے پڑی ہوئی عادت کو ایک دم ترک کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے حرمت خمر کے متعلق جو ہے پہلی آیت 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کی آیت 219 میں فرمایا کہ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ان الخمر، خمر کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں، قل کہہ دیجئے فیہما، ان دونوں میں، اسم گناہ ہے، کبیر بڑا، ومنافع، اور منافع ہے، للناس لوگوں کے لیے۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، وَإِسْمُهُمَا، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من سے نفعہما، ان دونوں کے فائدے سے، جبکہ ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی ممانعت نہیں فرمائی، بلکہ صرف ایک بات کی طرف متوجہ کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ اس کا گناہ اس کے فائدے سے بڑھ کر ہے، تاکہ لوگوں کے علم میں یہ بات آ جائے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، کیونکہ جس چیز کا نقصان فائدے سے بڑھ کر ہو وہ حرام ہی ہو سکتی ہے۔ لیکن عرب میں اس کے بعد بھی شراب نوشی جاری رہی۔ پھر دوسرا حکم آیا، نماز کے وقت ممانعت۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز کی امامت کی۔ اس دوران قرآن مجید کی کوئی آیت جو ہے وہ غلط طریقے پر تلاوت ہو گئی، کیونکہ وہ نشے کی حالت میں تھے۔ چنانچہ شراب کے متعلق جو دوسری آیت تھی 4 ہجری میں نازل ہوئی۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، لا نہ تقربوا، قریب جاؤ، الصلاۃ، نماز کے، وانتم، تم سکارا، حالت نشہ میں ہو، کہ اے ایمان والو، جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ آیت پہلی آیت سے زیادہ سخت ہے۔ اس آیت کے اترنے کے بعد یہ ضروری ہو گیا کہ نماز کے اوقات میں لوگ شراب پینے سے رک گئے۔ انہوں نے شراب نوشی کے اوقات بدل دیے، لیکن مکمل طور پہ ترک نہیں کی۔ پھر تیسرا اور قطعی حکم نازل ہوا۔ 6 ہجری میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ کچھ لوگ شراب پی کر بدمست ہوئے اور آپس میں لڑ پڑے، اور یہ جھگڑا اتنا بڑا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لا کر ان لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، انما الخمر، کہ بے شک خمر یعنی شراب،
वलमैसिरो और जुआ, वल अंसाबो और बुत, वल असलामो और पांसे के तीर, रिजसुम नापाक हैं, मिन से अमल है अशैतान शैतान के, फाजतनिबूहु पास उनसे बचो, लअल्लकुम ताकि तुम तुफलिहून फलाह पाओ, इन्नमा बेशक युरीदु चाहता है अशैतानो शैतान अन के युकिया डाल दे बैनाकुम तुम्हारे दरमियान अल अदावत दुश्मनी, वल बग़ज़ा और बुग़्ज़, फी में अल खमर के बारे में यानी शराब के बारे में, वल मैसिर और जुए के बारे में, वयसुद्दाकुम और तुम्हें रोक दे अन ज़िक्रिल्लाह अल्लाह के ज़िक्र से, वानी सलाते और नमाज से, फ़हल पस क्या अन तुम मुंतहून इन दोनों से रुक जाओगे। अहदीस में आया है कि ये सुनकर सहाबा किराम पुकार उठे कि इंतहाइना रब्बाना के ऐ हमारे रब हम बाज आ गए। रवायत में ये भी आया कि इस दिन शराब के तमाम बर्तन और मटके तोड़ दिए गए और शराब जो थी मदीने की गलियों में पानी की तरह बह रही थी। अब शराब नोशी के नुकसानात भी बहुत ज़्यादा है, हम जानते हैं शराब को उम्मुल खबाइस कहा जाता है, तमाम जो है वो बीमारियों की जो है वो ये जड़ है। सेहत का भी नुकसान होता है, मुआशरती नुकसान भी है, मुआशी नुकसान है, दीनी नुकसान है और शराब नोशी की सज़ा जो है ये भी आपको बताते चलें कि शराब नोशी की जो सज़ा है वो 80 कोड़े है। और हज़रत उमर के अहद खिलाफत के अखीर में लोग जो है वो ज़्यादा शराब नोशी करने लगे तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी सज़ा जो है वो मुकर्रर की, ये सज़ा 80 कोड़े थी। चलें, यही था आज का आपका लेक्चर, ये हुरमते खमर के बारे में, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। अल्लाह हाफ़िज़।